جی سر اب آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. چلیں سنیں پھر، اگر ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم کیا کہیں، لائبلٹی اینڈ انٹرپرائز. لائبلٹی سمجھ میں آئی کیا چیز ہے؟ لائبلٹی ہر وہ چیز جو آپ نے پے کرنی ہے، چاہے وہ منتھلی کرنی ہے، ایئرلی کرنی ہے یا ڈیلی کرنی ہے. صحیح ہے، وہ ہر چیز. یا آپ نے کیا کرنا ہے، جب سامان منگانا ہے تو اس کی پیمنٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی لائبلٹی ہیں. اسکرین اب آ گئی ہوگی مدثر. اس کے بعد ایسٹس کیا چیزیں، اب آ رہی ہے اسکرین. اس کے بعد ایسٹس کیا چیزیں ہیں. اب تو اسکرین لگا نہیں آ رہی، اسکرین نہیں آ رہی، نہیں آ رہی اسکرین، نہیں آ رہی سر. آپ کو شاید وہ بنا ہے، کیمرہ بننا ہے آپ کو شاید. بھائی اسکرین اس طرح آئے گی کہ سر کے جہاں سر کا گول دائرہ بناؤ اس پہ کلک کرو. اب آ رہی ہے اسکرین. سر اب آ گئی. آ گئی آ گئی. ہم بات کر رہے تھے لائبلٹی لائبلٹی سمجھ میں آ گئی سب کے. اب ہم بات کریں ایسٹس کی. این اکنامک ریسورس. اسکرین آ رہی ہے؟ آ گئی بس صحیح جی ہے. سر اب آ گئی. احسن سنیں، ٹھیک ہے. ایسٹ اکنامک ریسورس آف اینٹی. ہم کیا کہہ رہے ہیں، لائبلٹی ہم نے ڈیفائن کیا کہ ہر وہ چیز جو آپ نے پے کرنی ہے سر آ رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ. صحیح ہے. یا پھر مثال کے طور پر جو سامان جس تاریخ کو خریدنا ہے اس تاریخ کو اس کی پیمنٹ جانی ہے، یا آپ نے کوئی سامان خریدا ہے اس کی پیمنٹ جب بھی جانی ہے، وہ سارا کچھ آپ کی لائبلٹی ہے. ایوری تھنگ پیبل فرام یور سائڈ از کالڈ لائبلٹی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایسٹس وہ چیزیں ہیں واٹ ایور یو ہیو ان یور ہینڈ. منی ریسورسز بھی ہو سکتی ہیں، وہ فزیکل ریسورسز بھی ہو سکتی ہیں. انٹینجیبل ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مستقل نہیں بھی رہیں گی، ٹیمپرری آئی ہیں اور اس کے بعد چلی جائیں گی. تو جب آپ ایسٹ انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ را مٹیریل جو ابھی کام جس پہ نہیں ہوا ہے اس کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں، وہ انٹینجیبل ہوتا ہے. گیٹنگ دا تھنگس. نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں اب ہم. انٹرسٹ کیا چیز ہوتا ہے؟ انٹرسٹ سر یہ ہوتا ہے انٹینجیبل کی کیا میننگ ہے؟ سر یہ انٹینجیبل کی کیا میننگ ہے؟ انٹینجیبل ہر وہ چیز جو ہمارے پچھلی پاس سلائیڈ میں اویلیبل ہے انٹینجیبل، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہے. صحیح ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل، مشینیں پڑی ہوئی ہیں لیکن مشین کے لیے ہم نے مٹیریل خریدا ہے جو کچھ دن میں یوٹیلائز ہو جائے گا، لیکن انٹینجیبل ایسٹ کے طور پر وہ بھی ہمارے پاس فی الحال تو گودام میں موجود ہے. صحیح ہے. تو جب تک موجود ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. انٹرسٹ اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی کو. ٹھیک ہے. ابھی میں چھوڑ رہا ہوں اینوٹی اور ان دونوں چیزوں کو ابھی میں اسکپ کر رہا ہوں. اب ہم کیش فلو کی بات کریں. ٹھیک ہے. تو کیش فلو میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمارا بریک ایون پوائنٹ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے کسی بھی کام کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. صحیح ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بریک ایون پوائنٹ کا یہ گراف دیکھیں آپ. تو اس گراف میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر آپ نے مثال، اچھا نیچے کیا چیز ہے؟ پروڈکشن ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکشن ریٹ ہے 1000 پر ڈے، اور 3 مہینے کے بعد آپ کا انویسٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور آپ بریک ایون پہ پہنچیں گے. اس کے بعد جو کچھ آنا شروع ہوگا وہ پروفٹ ہوگا. گیٹنگ دا پوائنٹ کہ پروفٹ کیا چیز ہے؟ پروفٹ وہ چیز ہے جو ہماری انویسٹمنٹ کے بعد آنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس پروفٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو بریک ایون پوائنٹ کیا چیز ہے؟ گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ریلیشن شپ بٹوین ٹوٹل انکم اینڈ ٹوٹل کاسٹ. ٹوٹل کاسٹ سے مراد ہر قسم کی، ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں، فار ویریس لیول آف پروڈکشن اینڈ سیلز انڈیکیٹنگ ایریاز آف پروفٹ اینڈ لاس. صحیح ہے. A point where organization is no gain no loss state. ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے نکالی تھی خاص طور پر. یہ ایک پروجیکٹ کی فیزیبلٹی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. ابھی ہم شروع سے اگر دیکھنا ٹھیک شروع ہے. کریں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ پروجیکٹ ہے کس چیز کا. جی یہ یونیورسٹی کی فیزیبلٹی ہے. یونیورسٹی ہے جس میں 100 لوگ ہیں الیکٹریکل میں، 100 سر زوم کرے گا تھوڑا سا، اور 100 سافٹ ویئر میں. ٹوٹل 300 کا انٹیک ہم لے رہے ہیں. صحیح ہے. اینول انٹیک ہمارا کتنا ہے؟ 300 لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر اینول انکم دیکھ رہے ہیں تو ان کی پر سیمسٹر فیس انکم میں آ گئی ہمارے پاس. صحیح ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلریز دیکھیں اگر، تو ہمارے پاس سارے ڈپارٹمنٹس کے سارے پروفیسرز کی، یہ دیکھیں نائب قاصد تک لکھا ہوا ہے یہاں پر. ڈیزگنیشنز
کیا کیا ہیں؟ وائس چانسلر، صحیح ہے، پی اے ٹو وائس چانسلر، ڈین، پی اے ٹو ڈین، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، لیکچرر، لیب انجینئر، سب کی تنخواہیں یہاں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب کی سیلریز آ گئی آپ کے اس میں جو لوگ شامل ہیں. اس کے بعد کیا چیز آئی؟ سروسز ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ منتھلی اور اینول سیلریز آف ایڈمنسٹریٹو پیپل، صحیح ہے. مثال کے طور پہ اسسٹنٹ ایڈمن ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، اٹینڈنٹ ہے، سویپرز ہیں، صحیح ہے، جنرل اکاؤنٹنٹ ہے، لائبریرین ہے، جو لوگ ہیں ان سب کی سیلریز یہاں پر آ گئیں. کس میں؟ سروس ڈپارٹمنٹ سیلریز میں. یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سیلریز تھی. یہاں پر ہم آ گئے بلڈنگ ایکسپینڈیچرز. اب ہم نے کہا بلڈنگ میں یہ چیزیں، الیکٹریسٹی، گیس، واٹر، جنریٹر، ٹیلی فون، یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے، تو یہ بلڈنگ کی ایکسپینسز ہو گئے. اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس آ گیا فرنیچر. ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا فرنیچر ہے جو ہم نے خریدنا ہے، اس کی کاسٹ یہاں ڈالیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں 50 لاکھ روپے خرچ ہوگا فرنیچر کو خریدنے میں. ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ ڈالنے کے بعد پتہ لگے گا. اصل میں ہم نے اس وقت اسٹیمیٹ کر کے لکھ دیا ہے مثال کے طور پہ. اس کے بعد بیسک اکوپمنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہیں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں پی سیز چاہیے، پروجیکٹر چاہیے، پرنٹرز، اسکینر، یہ وہ، ان سب کی ہم نے 60 لاکھ روپے کاسٹ یہاں پر ڈال دی. کنزیومیبلس کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں روزانہ کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ مارکرز، ڈسٹر. کنزیومیبل کسے کہتے ہیں؟ جو روز یوز ہوتا ہے. فلرز، بال پوائنٹس، پینسلز، یہ ساری چیزیں آپ کو خریدنی پڑتی ہیں یہاں سے یہاں تک. ایگری؟ جنریٹر کا فیول روز ڈال رہے ہیں آپ، یہ کنزیومیبلز ہیں آپ کے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں لیب کی کاسٹ کتنی ہے؟ کون سی کاسٹ؟ لیب کو لگانے میں جو کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ نے یہاں اسٹیمیٹ کر کے ڈالی، اور آپ نے کہا کہ جی تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی لیب بنے گی آپ کی. سپوز کر لیتے ہیں ہماری یونیورسٹی کی فیزیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اینول انکم کیا ہوگی؟ وہ ہم نے اس والے پیج سے، جو پہلے پیج پہ ہم نے اینول انکمز کیلکولیٹ کی تھی، وہ ہم نے وہاں سے اٹھا لی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ سیلری چلی گئی، وہ بھی ہم نے ایک پیج پہ لکھا ہوا ہے، وہیں سے یہاں پیسٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایڈریس چیک کریں، یہ ایڈریس اس والے پیج کا ایڈریس ہے جہاں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سیلریز آ رہی تھیں. صحیح ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ، یہ اسی پیج کا ایڈریس ہے. ایگریڈ؟ اس میں 4 سالوں کے 4 کالمز بنے ہوئے ہیں، ان کالمز سے یہ سارا ڈیٹا اٹھایا جا رہا ہے. کیا چیز ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹل سیلریز ہیں. پھر ایڈمن اینڈ اکاؤنٹس کی سیلریز یہاں آ گئیں، یہ بھی اسی پیج سے جس پہ ہم نے ایڈمن اینڈ اکاؤنٹ کا حساب کتاب لکھا تھا اٹھا لیا. پھر ہم نے کہا بلڈنگ ایکسپینڈیچر، وہ کہاں آئیں گے؟ وہ یہاں آ گئے سارے، جس میں بجلی کے بل، کرایہ، یہ وہ سارا کچھ شامل ہے. جنریٹر. اب کنزیومیبلز میں کیا کیا ہے؟ بال پوائنٹ، مارکر، چائے کا خرچہ، یہ وہ سارا کنزیومیبل. تو ٹوٹل اینول یہاں کیا آیا؟ انکم آئی، یہاں ایکسپینڈیچرز آ گئے. صحیح ہے، تو یہ ٹوٹل اینول ڈفرنس آ گیا ہمارے پاس کہ کتنی انکم ہوئی اور کتنے ایکسپینڈیچر ہوئے. اس کے بعد بچا کیا؟ تو یہ ٹوٹل اینول وہ آ گئی ہمارے پاس بچت ہماری. صحیح ہے. اس کے بعد ہم کہاں آئے؟ فیزیبلٹی پہ. یہ وہ فیزیبلٹی ہے جو میں آپ کو اصل میں دکھانا چاہ رہا تھا. اب یہ فیزیبلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ فیزیبلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر جو بھی پیسہ لگایا وہ کتنے سال کے بعد پورا ہوگا. صحیح ہے، تو وہ دیکھیں یہاں پر وہ بریک ایون پوائنٹ شو کر رہے ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر ہماری انکم یہاں سے دیکھیں کانسٹنٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پر آ کر بریک ایون پوائنٹ ہمارا 3rd ایئر میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 3rd ایئر میں آ کے بریک ایون آیا. اس کے بعد ہماری یہ کرنٹ بیلنس، یہ دیکھیں یہ ہمارا کانسٹنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ایک بار یہ آیا، اگلی بار یہ آیا، تو یہ ڈبل ہو گیا، یہ ٹرپل ہو گیا، یہ 4 ٹائمز ہو گیا. یہاں پر آ کر ہم پازیٹیو میں داخل ہو گئے نیگیٹو سے. ایگریڈ؟ تو یہ ہماری یہاں پر آ کر 3rd ایئر میں فیزیبلٹی میچور ہوئی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ بریک ایون پوائنٹ. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ جیسے اس پروجیکٹ میں نے آپ کو ایگزامپل دی، 3 ایئرز کا بریک ایون آ رہا تھا آفٹر 3 ایئرز. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آئے مثال کے طور پر مزید ڈیفینیشنز پہ. تو ہمارے پاس آ گیا سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ اینڈ ٹائم ویلیو آف منی. پیچھے میں انٹرسٹ کو چھوڑ کر آیا تھا کہ آگے ایکسپلین کروں گا. تو اب سمجھیں، ہمارے پاس سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے انٹرسٹ. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے بینک سے لون لیا اور بینک مجھ سے اس پہ کچھ پیسے مانگ رہا ہے. تھینک یو نبیل. تو بینک اگر ہم سے کچھ پیسے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ ہمارا جو بینک ایکسٹرا مانگ رہا ہے، میں نے لیا 10 لاکھ کا لون آج لیا ہے، مجھے 5 سال میں واپس کرنا ہے. میری انسٹالمنٹ بنی ہے، فرض کر لیتے ہیں 50,000 روپے مہینہ. صحیح ہے، تو 60 مہینوں میں مجھے 12 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں 10 لاکھ میں سے. اب یہ جو میں 10 لاکھ کے 12 لاکھ روپے 60 مہینوں میں 5 سال میں واپس کروں گا، اس میں سے 2 لاکھ روپے چلے گئے میرے انٹرسٹ میں.
इंटरेस्ट दो किस्म के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक्स का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर क्या होगा कि आपने क्या किया कि पहले महीने आपने पैसा 10 लाख रुपए लिया था, आपसे इंटरेस्ट 10 लाख पे लिया जाएगा, अगले महीने 9.5 लाख रुपए रह गया क्योंकि 50,000 वापस कर गया। 40 हो गए, उसका कब खत्म हो? सॉरी, नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं? सही, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि हर महीने चेंज हो रहा है क्योंकि मैं कैपिटल वैल्यू को कम करता जा रहा हूं, जो पैसा मैंने लिया था वो वापस कर रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट ये है कि नहीं जी, आपने 5,000 रुपए महीना अलग देते रहना है और ये 10 लाख रुपए आप 20 किस्तों में 50,000 रुपए महीना के हिसाब से देंगे ही देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपने 55,000 रुपए महीना देना है, जिसमें 5,000 क्या होंगे, इंटरेस्ट के होंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होती है कि मिसाल के तौर पर मैंने आज 12 लाख रुपए लेके उस 12 लाख में कोई चीज खरीदी है, सपोज एक प्लॉट खरीद लिया, और जब मैं 5 साल में वो 12 लाख रुपए वापस करूंगा, 10 लाख रुपए लिए और 5 साल में 12 लाख रुपए वापस करूंगा, तो वो चीज 14 लाख की हो चुकी होगी। तो दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि वो पैसा जो उस वक्त 10 लाख था और बैंक को मुझे 12 लाख वापस करना था, वो आज 14 लाख हो गया। ये टाइम वैल्यू होती है। तो बाज औकात बाज चीजों को जो हमें बज़ाहिर इंटरेस्ट नजर आ रही होती हैं, वो दरअसल टाइम वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि उस चीज की वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन टाइम बढ़ रही होती है या घट रही होती है। दोनों काम होता है। इकोनॉमिक्स में हम दोनों चीजों को डील करते हैं। अगर उन चीजों की वैल्यू बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग वैल्यू है, और अगर घट रही है तो हम कहते हैं डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है।